کہ کوئی بھی عمل آپ کریں اس کے متعلق نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے قبول کیا یا قبول نہیں فرمایا، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے، آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل جائیں، آپ کا دل ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، سبحان اللہ۔ باقی کوئی اعمال اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ رب العزت فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر آپ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ بار بار آمین 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 کہہ جا رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک عجیب بات سنی ہے، آپ آمین آمین کہہ جا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل آئے، میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو شخص ماہ رمضان پائے، جو شخص ماہ رمضان پائے اور روزہ رکھ کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکے تو وہ ہلاکت و برباد ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو جو شخص ماہ رمضان پا جائے، رمضان کا مہینہ پا جائے اور اس کے اندر روزے نہ رکھ سکے، اس کی عزت و تکریم نہ کر سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہلاکت و برباد ہو جائے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے دوسری مرتبہ آمین کہا، جب میں نے دوسری مرتبہ آمین کہا تو اس وقت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی عزت کر کے، ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، وہ بھی ہلاکت و برباد ہو جائے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت جبریل۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظاہر سی بات ہے ایسی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی بھی رد نہیں فرمائی جاتی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، پھر وہ شخص ہلاکت و برباد ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے، مجھ سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہم اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ اس کے بارے میں آپ کو کئی بار بتایا گیا، کئی جمعے میں اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ ماں باپ بہت اہم شخصیت ہے ہماری آپ کی۔ ماں باپ بہت اہم شخصیت ہے، ان کے بغیر آپ کا وجود ہی نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کا وجود ہی نہیں ہے۔ ماں باپ اتنی اہم شخصیت ہیں، اور ماں باپ کیسے بھی ہوں، آپ کے ماں باپ کیسے بھی ہوں، آپ کو گالیاں دیتے ہوں، آپ کو مارتے ہوں، آپ کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہوں، پھر بھی بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے اگر آپ کے ماں باپ کافر ہیں، مسلم نہیں ہیں، اگر آپ کے ماں باپ کافر ہیں، مسلم نہیں ہیں، پھر بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ہمارا اور آپ کا شکوہ یہ رہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ گالیاں دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے دور ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی بھی گالیاں دیں، کتنی بھی تکلیفیں دیں آپ کو، لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ میں نے آپ کو کئی بار واقعہ سنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے نزا کا وقت آتا ہے، ان کے انتقال کا وقت آتا ہے، تو ان سے بار بار تلقین کی جاتی ہے کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کی، بار بار کوشش کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل جائے، لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل پا رہا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی گئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ اس زبان کے گھر پہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد پوچھا عبداللہ کلمہ پڑھو، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ میں چاہتا تو ہوں کہ کلمہ پڑھوں، یا رسول اللہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں آخر وقت میں کلمہ پڑھ لوں، لیکن میری زبان سے کلمات نہیں نکل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری زبان سے کلمات نکل جائیں، لیکن مجھے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی، پوچھا آخر کلمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے؟
تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا جاؤ اس کی والدہ کو بلا کر لاؤ۔ جب اس کی ماں کو بلا کے لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضعیفہ، اے کمزور عورت معاف کر دے اپنے بیٹے کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کے ساتھ والسلام میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی۔ پوچھا کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، یہ اپنی بیوی کی باتوں کو مانتا تھا، میری باتوں سے درگزر کرتا تھا، میری باتوں کی طرف توجہ نہیں فرمایا کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ خود کھا کر سو جایا کرتا تھا، اس نے مجھے بھوکا رکھا ہے، یہ خود عمدہ لباس پہنا کرتا تھا، اس نے مجھے عمدہ لباسات نہیں پہنائے ہیں، یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اگر آج تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورت اگر آج تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی تو کل بروز محشر تیرا بیٹا جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ وہ عورت جہاں اتنے سارے تکلیف دیے تھے، اتنے سارے اس کے اوپر ظلم کیے تھے، بھوکا رکھا، کپڑے نہ پہنایا، اپنی بیوی کو باتوں کو مانا، جیسے اس عورت نے سنا کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ کے اندر جلے گا، اس نے اپنا موقع بدل لیا، کہا یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جہنم میں جلا، اگرچہ اس نے مجھے تکلیفیں دی ہیں، اگرچہ اس نے مجھے ستایا ہے، اگرچہ اس نے مجھے تکلیفیں دی ہیں، لیکن یا رسول اللہ میرا بیٹا جہنم کی آگ کے اندر جل جائے یہ میں گوارہ نہیں کر سکتی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ جب اس عورت نے معاف کر دیا، جب اس عورت نے اپنے لڑکے کو معاف کر دیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اب کلمہ پڑھو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرا واقعہ سنانا مذکور نہیں ہے، میرا مطلب واقعہ سنانا نہیں ہے، بلکہ اس سے جو چیز ہمارا آپ کو پتہ چلتی ہے وہ چیز خاص اور اہم ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو آپ یقین مانیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے بڑا ہی مشکل ہے، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، پوری زندگی کی کمائیاں آپ کی برباد ہو جائیں گی اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ تو جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں، جن لوگوں کے ماں باپ ان سے پریشان رہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ہم وقت جا کر کے اپنے ماں باپ کو منائیں، ان سے عجز و نیاز کے ساتھ اپنی غلطی کی معافی طلب کریں، ضرور بھی ضرور ہمارے اور آپ کے ماں باپ معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو پائے، ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے تو وہ شخص ہلاکت و برباد ہو جائے، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ بھی ہلاکت و برباد ہو جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے تین چیزیں پتہ چلی۔ پہلی چیز، اگر ہم اور آپ نے رمضان کا مہینہ پایا، اگر رمضان کا مہینہ ہم اور آپ نے پا لیا اور اس کی عزت و تکریم نہ کی تو آپ ہلاکت و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، اگر ماں باپ آپ سے ناراض رہے پھر بھی آپ ہلاکت و برباد ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، اگر آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور آپ ان کے اوپر درود نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی آپ ہلاکت و برباد ہو جائیں گے۔ تو ان تین چیزوں کو یاد رکھیں۔ اگر رمضان پائیں گے تو اس کی خدمت کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، اور جہاں تک ہم اور آپ سے ہو سکے کرے گا کما حق ہو ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں گے۔ پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔